السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ پریس کر دیں تاکہ اس چینل پہ ڈلنے والی ہر ویڈیو واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سایہ کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، اور یا رسول اللہ کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، اور سیدنا غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتے سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ارشاد فرماتے ہیں، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا، اور تجھ سے در در سے سگ، غوث اعظم کے دربار کے تعلق سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ ہم تو بڑی دور ہیں، وہ جو در تم سے ملا ہوا ہے بڑا عجیب در ہے، پھر فرماتے اس در کی ہم کیا تعریف کریں، اس در پہ جو سگ یعنی کتا رہتا ہے وہ بھی بڑی عظمت رکھتا ہے، پھر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے وہ کتا جو ہے سرکار غوث اعظم آپ سے نسبت رکھتا ہے، ہم تو صرف اس کتے سے نسبت رکھتے ہیں، سگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت، سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، یا رسول اللہ میں آوارہ نہیں ہوں، آپ کے پیارے لاڈلے بیٹے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت رکھتا، پھر فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس نشانی کے جو سر ہیں وہ نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سر ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور یا رسول اللہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی،
کے دیوانوں کہا گیا ہے علماء کے درمیان بیٹھو تو زبان سنبھال کے بیٹھو، اس لیے کہ زبان سے لفظ جو نکلتے ہیں ان پہ پکڑ ہوتی ہے، اور جب علماء کے الگ اولیاء کے سامنے بیٹھو تو فرماتے ہیں اس وقت میں زبان خاموش ہی رہے تو بھی یہ مت سمجھنا ہم بچ گئے ہیں، اس وقت میں ضرورت ہے دل سنبھال کے بیٹھو۔ اتقوا فراست المومن، اولیاء اللہ کی فراست اور ان کی سمجھ بوجھ سے ڈرو، فإنه ينظر بنور اللہ، اس لیے کہ اللہ کا ولی دیکھتا ہے تو وہ ظاہراً اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا، وہ تو خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ فإنه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اور جب اللہ والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اس لیے وہ بہت دور سے دیکھتا ہے۔ اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں لوگوں تم آنکھ کو مت دیکھو مصطفیٰ کی آنکھ کیسی ہے، تمہیں دیکھنا ہے تو مصطفیٰ جانے رحمت کی آنکھ میں جو نور ہے اس نور کو دیکھو، وہ نور کسی اور کا نہیں ہے، ظاہراً آنکھ مصطفیٰ کی ہے مگر نور خدا کا چلا گیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، وہ پھر ارشاد فرماتے پکارنے والے تو جہاں سے چاہے پکار لے، مصطفیٰ دور کی بھی سنتے ہیں اور دور سے بھی دیکھتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے ادھر نظر ہوتی ہے، عمر تلوار لے کے سروانے آئے تھے مگر دیکھتے ہی مصطفیٰ کی نظروں کو تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی، مصطفیٰ کے قدموں پہ سر کھٹانے تیار ہو گئے ہیں۔ آخر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نگاہ عام نگاہ نہیں ہے، یہ نگاہ عام نگاہ نہیں ہے، اس نگاہ کا حال تو یہ ہے یا رسول اللہ جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اڑ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہی پیارے رسول فرماتے ہیں اے غوث اعظم کی بارگاہ میں بیٹھنے والوں، آپ اندازہ کریں یہ طاقت رب نے مصطفیٰ کو عطا فرمائی ہے، پھر جس نے مصطفیٰ سے فیض حاصل کیا ہے، جس نے رسول سے فیض حاصل کیا ہے، جس نے آقا سے فیض حاصل کیا ہے، پھر پیارے اسلامی بھائیوں اس کا بھی وہی حال ہوتا چلا گیا ہے۔ آقا کریم کے دیوانوں سرکار فرماتے ہیں کہ جب بندہ رب کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، رسول کی اطاعت کرتا ہے، شریعت مقدسہ پہ عمل کرتا ہے، اور ہر بات میں جب وہ کرتا ہے شریعت کی پابندی تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے، مصطفیٰ کو رب نے بتایا ہے تو رب بھی راضی ہو جائے، تو پھر حال یہ ہوتا ہے محبوب کا غلام ادھر ہوتا ہے، رسول اللہ کی رحمت برسنے لگتی ہے، وہ ایسی برستی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت فرماتے لوگوں کہ یہ نہ سمجھے نمازی ہے تب رحمت برسے گی، حاجی ہے تب رحمت برسے گی، پیارے گنہگار بھی ہوگا، پاپی بھی ہوگا، خطا کار بھی ہوگا، شرابی بھی ہوگا، جوانی بھی ہوگا، بس آ کے ایک بار مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہتے ہیں یا رسول اللہ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہے جا بجا پانے والے تو ادھر سے آواز آئے گی کرتا کہ اس کی سزا اب ہوگی یاروں سے جزا، کہ ان کی رحمت نے افسدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے رسول کے دیوانوں آؤ تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے
جائے، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، تو پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کام وہ کرتا ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے، پکڑتا وہ ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے، چلتا وہ ہے، طاقت خدا کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ ہے، سوچتا وہ ہے، طاقت رب کی ہوتی ہے۔ پھر زمانے والوں، تبھی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں نے کہا ہے اے لوگوں، اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ ولی کون ہوتا ہے تو صرف یہ دیکھ لو جس کے پاس بیٹھ کے تمہیں رب یاد آ جائے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، جس کے پاس میں بیٹھ کے تمہیں مولا کی یاد آ جائے وہی اللہ والا ہوتا ہے، جو تمہیں رب سے قریب کر دے وہی اللہ والا ہوتا ہے۔ اب قربان جاؤ اپنے نصیبے پہ، وہ نگاہ مصطفیٰ ہے کہ جب برستی ہے تو جھوم کے برستی ہے، جب پیارے ہوتی ہے تو جھوم کے ہوتی ہے، وہی نگاہ جب غوث اعظم پہ برسی ہے تو پھر حال یہ ہو گیا ہے، غوث اعظم خود فرماتے ہیں اِنَّا بِيَدِي، اے لوگوں میرے ہاتھ کا حال یہ ہے، اعلیٰ مریدی، میرا ہاتھ ہر عاشق پہ رہتا ہے، میرا ہاتھ عاشق پہ رہتا ہے، کیسے رہتا ہے؟ کالسماء علی الارض، غوث اعظم فرماتے ہیں جیسے پورے زمین پر بادل اور آسمان سایہ کیے ہوئے رہتے ہیں، ایسے ہی آسمان کی طرح میرا ہاتھ بھی اپنے مرید پہ رہتا ہے۔ گویا غوث اعظم فرماتے لوگوں جیسے کبھی زمین کے اوپر سے آسمان جدا نہیں ہوتا، میرا ہاتھ بھی میرے مرید سے کبھی الگ نہیں ہوتا ہے۔ پیارے رسول کے دیوانوں آپ اندازہ کریں، نبی کریم کے دیوانوں غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ہاتھ بھی الگ نہیں ہوتا۔ اور قربان جاؤ غوث اعظم کے فیضان پر، پیارے رسول کے دیوانوں سیدنا حضرت علامہ عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں آپ کے ایک خادم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ سیخارے غوث اعظم کے ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے چلے ہیں، جب غوث اعظم کے ساتھ جاتے تھے تو لوگ دوڑتے ہوئے چلے آتے تھے، حضرت سے مصافحہ کرنے کے لیے دوڑتے تھے اور پیارے اسلامی بھائیوں چاروں طرف سے گھیر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے جامع مسجد کی طرف جا رہے ہیں، پیارے اسلامی بھائیوں چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں، کافی دیر ہو گئی، اس مرید نے خادم نے دیکھا کہ اب سے پہلے جب آتا تھا تو بے شمار لوگ مصافحہ کرتے تھے، مگر اب غوث اعظم جا رہے ہیں، میں ان کے ساتھ میں جا رہا ہوں، کوئی سلام بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی مصافحہ بھی نہیں کر رہا ہے، کوئی حضرت کو دیکھ کے حضرت کے قریب بھی نہیں آ رہا ہے، کوئی بندہ ان کے قریب تک نہیں آ رہا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں اندازہ کیجئے گا، یہ بات خیالوں میں ہے، یہ بات ابھی دل ہی میں ہے، یہ بات ابھی مرید سوچ ہی رہا ہے، یہ بات خادم سوچ ہی رہا ہے۔ غوث اعظم نے ان کی طرف نظر اٹھائی اور تھوڑا سا مسکرانے لگتے ہیں، جیسے غوث اعظم مسکراتے ہیں دیکھتا کیا ہے خادم کہ چاروں طرف سے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، بھیڑ لگنا شروع ہو جاتی ہے، سب غوث اعظم کو سلام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب حال یہ ہے جب تو پہلے قریب میں خادم تھے، مگر جب لوگ آئے ہیں تو خادم دور ہونے لگے ہیں، سب کو سلام کرنے لگے ہیں، سب سلام کرنے لگے ہیں، غوث اعظم سے مصافحہ کرنے لگے ہیں۔ پھر مرید نے دل میں
جب اب یہ ارادہ ہے تمہارا تو پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں ایک جملہ کہا تھا، اور جملہ کیا کہا تھا پیارے اسلامی بھائیوں؟ قربان جاؤ غوث اعظم بیان فرماتے ہیں، اے میرے مرید تم کیا سمجھ رہے ہو کہ لوگ ہمارے طرف دوڑ کے نہیں آتے؟ ہمارا حال تو یہ ہے، سارے لوگوں کے دلوں کو، سارے دنیا والوں کے دلوں کو خالق کائنات کے غوث اعظم پیارے محبوب فرماتے ہیں، ساری دنیا کے دلوں کو اللہ رب العزت نے پیارے اسلامی بھائیوں میرے مٹھی میں کر دیا ہے، میرے قبضے میں کر دیا ہے، ساری دنیا کے لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہے پیارے اسلامی بھائیوں، میرے ہاتھ میں ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جدھر چاہتا ہوں دلوں کو لوگوں کو پھیر دیتا ہوں۔ پیارے اسلامی بھائیوں تو قربان جاؤ اپنے نصیبے پر، آج تم خود نہیں آئے ہو، آج تم خود تشریف نہیں لائے ہو، آج تمہیں غوث اعظم نے بلایا ہے، آج تمہیں غوث اعظم کی نظر نے یہاں بلایا ہے، آج تم پہ غوث اللہ کی نظر ہو رہی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، غوث اعظم فرماتے ہیں میرا ہاتھ سارے مریدوں پہ رہتا ہے۔ حضرت غوث اعظم کے ایک استاد تھے جنہوں نے درجہ سلوک اختیار کیا تھا، پیارے اسلامی بھائیوں جن سے آپ نے سلوک کی راہیں اختیار کی تھی، جن کے پاس پیارے اسلامی بھائیوں شریعت کا علم حاصل کرنے کے بعد طریقت اور اللہ کی معرفت کے درجے حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی بارگاہ میں رہتے تھے پیارے اسلامی بھائیوں حضرت ابو الحسن جعفر ابو المظفر رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ جب حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاس میں تھے، رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس میں تھے، تو حضرت حماد جب مصلی بچھاتے تھے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد تو حال یہ ہوتا تھا ادھر نماز ہو گئی ادھر مصلی بچھا لیا، لوگ حضرت حماد کے پاس قریب میں جاتے تھے تو ایسی آواز آتی تھی آپ کے منہ سے جیسے مکھیاں بھن بھنا رہی ہو، اور ان کی شہد کی مکھیوں جیسی آواز آ رہی ہو، کسی میں ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی۔ غوث اعظم سے کہا غوث اعظم آپ جائیے، بچپن کا زمانہ ہے، عبد القادر آپ حضرت حماد سے پوچھئے گا تو صحیح، یہ جب رات ہوتی ہے مصلی بچھاتے ہیں تو رات میں کیا پڑھتے ہیں یہ، کیا بولتے ہیں یہ، کیا یاد کرتے ہیں یہ جو ان کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی ہے، بچپن کا زمانہ ہے، صبح ہوتی ہے، حضرت حماد کے پاس جاتے ہیں، سب کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کرنے کے بعد پیارے اسلامی بھائیوں کہا گیا جیسے اکٹھے ہو گئے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے عرض کرنے لگتے ہیں اللہ کے محبوب علی یہ بتائیے کہ جب آپ رات کو مصلی پہ بیٹھتے ہیں دل بار بار ہو جائے گا پیارے اسلامی بھائیوں، جیسے ذرا سنیے گا حضرت حماد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان سے پیارے اسلامی بھائیوں بیٹا کیا کہنا چاہتے ہو بولو، تو عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا عرض کیا تھا حضور میں یہ چاہتا ہوں، آقا میں یہ چاہتا ہوں، ذرا یہ تو بتائیے مصلی بچھا